محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض تمام قسم کی تعریفات کبریائی بڑائی بزرگی عظمت کے لائق اللہ جل جلالہ کی ذات اقدس خاص جو اپنی الوہیت و ربوبیت میں اسماء و صفات میں اکیلا یکتا وحدہ لا شریک ہے انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جس ذات طاہرہ مطہرہ کو اللہ مالک الملک نے اس کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا اور اس ذات کا ہر قول فعل اور عمل انسانیت کے لیے اہل دنیا کے لیے دنیا میں بھی خیر و برکت کا باعث ہے اور آخرت میں نجات اور اللہ رب العالمین کی جنت کے حصول کا ذریعہ ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ مسلمانوں کی ماں سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مل کے کھانا کھانے میں مصروف و مشغول ہیں ترغیب کی روایت کے مطابق تقریباً 6 لوگ آپ کے ساتھ کھانے میں شریک ہیں کھانا کھایا جا رہا باہر سے ایک دیہاتی اور بدوی آیا اس نے آتے ہی کھانے میں ہاتھ ڈالا 2 لقموں میں کھانا ختم کر دیا
کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر وہ تاریخی الفاظ اپنے صحابہ کے لیے بھی بیان کیے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک ایسی رہنمائی دی جو آج کے ہمارے دور کی سب سے بڑی پریشانی کا سب سے قریب ترین حل ہے۔ آج اگر ہم من حیث المجموع دیکھیں تو ملکی طور پر بھی ایک ہی آواز ہے کہ ملکی حالات بہت تنگ ہیں، خزانہ خالی ہے، گزارا نہیں ہو رہا، کبھی کسی کے پاس جاتا ہے کبھی کسی کے پاس جاتا ہے۔ اگر اس کو افراد میں لے کے آئیں تو ہر گھر کا آوازہ اسی طرح کا ہے کہ جی گھر کے سارے افراد کماتے ہیں لیکن گزارا پھر بھی نہیں ہوتا، محنت بھی زیادہ ہے، مشقت بھی زیادہ ہے، آرام بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود بات ایک ہی ہے، وہ کروڑ پتی سے سن لیں یا ارب پتی سے سن لیں کہ بس ایک سرکل چلتا ہے، گزارا ہو رہا ہے، باقی حالات کوئی نہیں ہے۔ آج ہم نے اس ایک حدیث کے تناظر میں یہ بات سمجھنے کی کوشش کرنا ہے کہ وہ کھانا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 لوگوں کے ساتھ مل کے کھا رہے ہیں، وہ 2 لقموں میں ختم کیسے ہو گیا، اور اگر اس کے اندر وہ شامل ہوتا جو کائنات کے امام نے کہا تو فرمایا اما انہو لو سما لکفاکم، کہا میرے صحابہ اگر یہ آنے والا دیہاتی اور بدوی کھانا شروع کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرتا، لکفاکم، یہ کھانا اس کے لیے بھی کافی ہوتا، یہ کھانا جو پہلے 6 لوگ کھا رہے تھے ان کے لیے بھی کافی ہوتا۔ ختم ہونے کا سبب کیا بنا؟ اس نے اللہ کا نام نہیں لیا، اللہ کا ذکر نہیں کیا، بسم اللہ نہیں پڑھی، یہ پہلا سبب۔ آپ نے علاج جو بتایا وہ ہمارے لیے اور قیامت تک آنے والے وہ ملکی معیشت کے لیے ہو، وہ گھر کے افراد کے نظام کو درست چلانے کے لیے ہو، وہ افراد کی اپنے مسائل کے حل کے لیے ہو، وہ زندگی کے نظام کو درست راہ پہ لانے کے لیے ہو۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ان الفاظ کو اما انہو لو سما لکفاکم، اگر یہ آنے والا بسم اللہ پڑھتا یعنی یہ اللہ رب العالمین کو اپنے معاملے میں شامل کر لیتا، اپنے کھانے میں اللہ رب العالمین کے نام کو داخل کر لیتا، رب کی طرف سے وہ برکتیں اس کے اندر اترتی کہ ان کا یہ 2 لقموں میں ختم ہو جانے والا یہ کھانا یہ سارے 6 لوگوں کے لیے کافی ہوتا، اور دنیا جہان والوں کے لیے۔ اگر ہم حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن مجید پر غور کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے وہ اسباب بیان کیے ہیں کہ اگر ان اسباب کو اختیار کیا جائے تو ملکی طور پر بھی، گھریلو اعتبار سے بھی، افرادی اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی، دنیاوی اعتبار سے بھی، اور میرے بھائیوں اخروی اعتبار سے بھی انسان ان ساری پریشانیوں سے باہر نکل جاتا ہے جن پریشانیوں میں آج ہم گھرے ہوئے ہیں۔ اور کبھی کسی کے سامنے جا کر کے حکمران ہاتھ پھیلاتا ہے، کبھی کسی کے سامنے جا کے التجا کرتا ہے۔ عرش والے رب نے ان سارے معاملات کا حل میرے اور آپ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، اپنے قرآن سے اور اتری ہوئی منزل کتاب سے اللہ رب العالمین نے ان کے جو اسباب بیان کیے، انتہائی اختصار کے ساتھ ایک ایک بات پر اگر ہم گفتگو شروع کریں گے تو بہت زیادہ وقت درکار ہے۔ میں انشاءاللہ صرف اشارہ کرتا جاؤں گا، اس کی تفصیلات پھر انشاءاللہ زندگی میں آپ جب چاہیں گے آپ حاصل کرتے رہیں گے۔ سب سے پہلی دنیا کے اندر برکت کے حصول کا ذریعہ اور برکت کو حاصل کرنے کا سبب اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ
آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، فرمایا اگر اہل بستی، ملک کے باسی، ملک کے رہنے والے، جو ملک کو چلانے والے ہیں یا ملک کے نظام کے اندر رہنے والے ہیں، اگر یہ دو کام کر لیں، پہلا کام آمنو، اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئیں، ایمان اپنی تفصیلات کے ساتھ، اقرار باللسان تصدیق بالجنان، عمل بالارکان، زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، عملی اعتبار سے ان کو کر کے دکھانا، پھر ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالرسل، ایمان بالیوم الآخر، اپنے سارے تقاضوں کے ساتھ کہا لو ان اہل القری آمنو، سب سے پہلی بات اگر زمین والے، عرش والے پر صحیح ایمان لے آئیں، واتقو، اور دوسری بات اگر وہ اللہ رب العالمین کا خوف اور تقوی حقیقی طور پر اپنے اندر شامل کر لیں، ان کو ملے گا کیا؟ فرمایا لفتحنا علیہم برکات من السماء، اللہ کہتا ہے میں آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دوں گا، والارض، اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ آسمان سے برکتوں کے دروازے اور زمین سے جب دروازے کھلتے ہیں، زمین والوں پر فرق کیا پڑتا ہے؟ صحیح مسلم کتاب الفتن، کبھی زندگی میں ٹائم ملے تو اس کو نکال کے سامنے رکھنا اور سامنے رکھ کے اس کا مطالعہ کرنا۔ کائنات کے امام نے کہا کہ جب اس زمین پہ عدل و انصاف قائم ہوگا، اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے، اس دنیا پہ امن قائم ہوگا، صلیب کو ختم کر دیا جائے گا، خنزیر کو قتل کر دیا جائے گا، جزیہ دنیا سے اٹھا لیا جائے گا، پھر اللہ رب العالمین زمین کو حکم دے گا اخرجی برکات کے، زمین اپنی برکتیں باہر نکال، آسمان کو حکم دے گا اللہ کہ آسمان سے اپنی برکتوں کو اتار دے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں پھر برکتیں کیا ہوں گی؟ ان کی ایک مثال چھوٹی سی، فرمایا یہ اونٹنی، آج اگر آپ لوگ دیکھیں روڈوں پہ بعض جگہ کھڑے ہوتے ہیں، اونٹنی کا خالص دودھ، اور وہ نکلتا کتنا ہے؟ 1.5 کلو، 2 کلو، 3 کلو سے زیادہ اونٹنی کا دودھ نہیں نکلتا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جب اسی کے اندر اللہ برکت ڈالے گا، ایک بہت بڑے قبیلے کے لیے ایک اونٹنی کا دودھ کافی ہوگا، ایک گائے کا دودھ بہت سارے لوگوں کے لیے کافی ہوگا، ایک پورے وطن یعنی قبیلے کا چھوٹا حصہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ اور آسان کر دیتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انار کا ایک دانہ آپ لے کے آتے ہیں، ابھی ماشاءاللہ تازہ رمضان گیا، فروٹ چاٹ کا حصہ رہا، ایک انار کا دانہ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اس کو کاٹ کے بطور چھتری کے استعمال کیا جائے تو 10 لوگ ایک انار کے چھلکے کے نیچے کھڑے ہو سکتے ہیں، ایک دانے میں اللہ اتنی برکت ڈال دیتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا، اگر زمین والے اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئیں، اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کر لیں، پھر کسی کے سامنے بھیک مانگنے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کی شرائط اور ضوابط کو ماننے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور یہ تب ہوگا جب ایمان اپنے ایمانیات کے ساتھ ہوگا۔ اگر اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیکھیں، سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن معاذ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پہ حالات کی تنگی کو دیکھ کر کے کائنات کے امام نے کہا، فرمایا تم دونوں سردار لوگ ہو، میری ایک بات مان لو، ہم ان میں سے غطفان قبیلہ، حذیل قبیلہ، ان کو نا کچھ دے کے واپس بھیج دیتے ہیں۔ دینا کیا ہے؟ کہا ہم ان کو جو ہے وہ ایسا کرتے ہیں کہ اپنی فصل کا آدھا حصہ ان کو دے دیا کریں گے اور مدینہ محفوظ ہو جائے گا۔ سیدنا سعد کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج تو ہم مسلمان ہیں، جب ہم مسلمان نہیں تھے تو یہ تو ایک دانہ ہم سے تب نہیں لے سکے، آج تو ہمارے اندر ایمان موجود ہے، اللہ کے نبی ہماری تلواریں ہوں گی اور یہ ہوں گے اور ہم ہوں گے، لڑ کے مر جائیں گے لیکن ان کے سامنے اپنی معیشت کو نہیں رکھیں گے۔ ابھی یہ بات سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلی،
تاریخ اٹھا کے دیکھو، سیرت کا مطالعہ، سورہ احزاب اٹھا کے دیکھو، اللہ رب العالمین نے راتوں رات دشمنوں کی فوجوں کو بھی دوڑا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کو بھی محفوظ کر دیا، بنو قریظہ کو بھی ایک لمحے میں مدینے سے باہر نکال کر کے اس مدینے کو جہاں لوگ اس حد تک ڈرے ہوئے تھے کہ عرش والے رب نے کہا بلغت القلوب الحناجرہ، انسان کا دل حلق کو آتا تھا، اتنا خوف تھا، ایک لمحے میں اللہ نے خوف کو ایسے امن میں بدلا کہ وہ مدینے والے اب دنیا والوں کو للکار رہے تھے کہ الآن نسیر الیہم ولا یسیر الینا، آج تو مکہ والوں نے جرت کر لی مدینہ آنے کی، آج کے بعد ان کو جرت نہیں ہوگی، ہم جا کے ان کو مکہ میں پکڑیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ انہوں نے ہم کو کیسے نکالا تھا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا، پہلا سبب اگر دنیا پر ایمان اور تقوی کا راج ہو، آسمان و زمین سے بارشوں کا نزول اور اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ دوسری چیز اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک ضابطہ بیان کیا، فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دو، میں تمہارا جتنا تمہارے پاس ہے میں اس کے اندر برکتیں ڈال کے اس کو اضافی اور زیادہ کر دوں گا۔ سبب کیا ہے برکتیں نہ ہونے کا میرے بھائیوں؟ وہ عدم شکر ہے، شکر کے اندر کمی ہے۔ آج اگر ہم اپنے حالات پہ غور کریں، ہم دعا کرتے ہیں نا، ہماری دعا کا انداز کیا ہے؟ یا اللہ یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی ضرورت ہے۔ کبھی اپنے آپ پر، ہر شخص اپنے ذاتی طور پر اگر غور کرے، کبھی ہم نے دعا میں کہا کہ اللہ تو نے یہ دیا ہے تیرا بہت شکر ہے، اللہ تو نے یہ بھی دیا ہے تیرا بہت شکر ہے، اللہ تو نے یہ مجھے عطا کیا تیرا بہت بڑا شکر ہے۔ جب ہم نے شکر کرنا چھوڑ دیا، عرش والے رب نے ہمارے پاس جو تھا اس میں سے برکتوں کو اٹھا لیا۔ برکتوں کے واپس لانے کا طریقہ کیا ہے؟ عرش والا رب کہتا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم ایک کام کرو، تمہارے پاس جو ہے اس پر شکر ادا کرنا شروع کر دو، میں عرش والا رب تمہارے پاس جو ہے اس میں برکتیں ڈال کے اس کو دگنے سے چگنا کرتا جاؤں گا۔ اور اس کی مثالیں سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے ایک دانے کے ساتھ دی ہیں کہ اس سے بالیاں اور بالیوں میں 100 دانے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ ایک دانے سے 100 دانے اور اس سے بھی زیادہ عطا کرنے پر قادر ہے۔ لیکن سبب کیا ہے اس کے نہ ہونے کا؟ وہ عدم شکر ہے۔ دوسرا سبب برکت کے نزول کا کیا نکلا کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، نل کے کائنات برکتیں اتار دیتا ہے۔ میرے بھائیوں اسی طرح آگے چلتے ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو، من سرہ، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ ان یبسط لہ فی رزقہ وینسع لہ فی اثرہ، یہ بات سمجھ نہیں آئے گی لیکن کوشش کرنا کہ سمجھ آ جائے۔ اللہ کہتا ہے جو بندہ یہ چاہتا ہے این یبسط لہ فی رزقہ، کہ اس کے رزق میں فراخی کر دی جائے، رزق کھول دیا جائے، رزق فراخ کر دیا جائے اور اس کی عمر دراز کر دی جائے۔ پہلے یہ سوال اپنے آپ سے کرنا ہے کہ کون کون یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق بھی بڑھ جائے، اس کی عمر میں بھی اللہ برکتیں دے دے۔ اب یہ دونوں چیزیں کس کو ملتی ہیں؟ فرمایا من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وینسع لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ، فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے مال میں برکت ہو اور اس کی عمر کے اندر اللہ اضافہ کر دے، اس بندے کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرنا شروع کر دے۔ صلہ رحمی اپنے خون کے رشتے، ماں باپ کی طرف سے ہوں، وہ سسرال کی طرف سے ہوں، وہ شہر کے رشتے ہوں یا وہ خون کے رشتے، وہ ننہال کے ہوں یا ددحال کے ہوں، اپنے رشتوں کو ملانا شروع کر دو۔ آج ہمارا دعویٰ کیا ہے، آج ہماری سوچ کیا ہے کہ اگر ہم ملیں گے رشتہ داروں سے، اگر لین دین کریں گے رشتہ داروں سے تو جو ہمارے پاس ہے وہ خرچ ہو جائے گا، ہمارا مال کم ہو جائے گا۔ کیا کہتے ہیں جی مہمان گھر آئے، اب اتنے سارے مہمانوں کو کون کھلائے گا، اتنی بڑی ہماری برادری ہے، اگر سب سے ملنا جلنا
چلنا شروع کر دیں، پھر ہم نے کہاں گزارا کرنا ہے، ہم نے کہاں رہنا ہے، ہمارا کیسے معاملہ چلے گا؟ عرش والے رب کے پیغمبر نے کہا میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، میں تمہیں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں، اگر تم صلہ رحمی کرنا شروع کر دو، اگر تم اپنے رشتہ داروں کو ملنا شروع کر دو، اگر تم ان کے ساتھ ان کے خوشیوں غمیوں میں شرکت کرنا شروع کر دو، فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسع له فی اثرہ فلیصل رحمہ، برکت اگر حاصل کرنی ہے، اپنے رشتہ داروں سے رشتہ داری کو ملانا ہے، اپنے قریبیوں کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے، اپنے دور والوں سے میل جول رکھنا ہے، اور تم نے اس کی مثال بہترین مثال دیکھی اس مدینہ منورہ کی سرزمین میں، جب لوگ ایسے آئے تھے جن کے پاس نہ کھانے کے لیے کھانا تھا، نہ پہننے کے لیے پہناوا تھا، نہ رہنے کے لیے رہائش اور گھر تھا، جب وہ مدینہ منورہ میں آئے، مدینہ والوں نے اپنے گھروں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، اپنے باغات کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، اپنے رزق کے دروازے ان کے لیے کھول دیے۔ بات یہاں تک نہیں رہی، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھائی بنایا سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سیدنا سعد مدینہ کے مالدار ترین صحابی، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سعد عبد الرحمن مکہ کا رئیس ہے، لیکن اللہ کے لیے سب کچھ وہاں چھوڑ آیا، نہ مال لے کے آیا، نہ بیوی ساتھ آئی، نہ مکہ والوں نے بچہ ساتھ آنے دیا، تن تنہا اکیلا پھٹے ہوئے کپڑے 14 دن کا لمبا سفر کر کے مدینہ منورہ میں پہنچے۔ کائنات کے امام نے عصر کی نماز کے بعد پلٹ کے پیچھے دیکھا، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا عبد الرحمن کیسے پہنچے مدینہ منورہ؟ کہا اللہ کے نبی سب کچھ لٹ گیا، سب کچھ مکہ میں رہ گیا، ایک چیز بچا کے لایا اور وہ ایمان کی دولت اور اللہ کی نعمت ہے۔ فرمایا عبد الرحمن اگر ایمان بچ گیا تمہارا کچھ نہیں گیا۔ سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی نے بلایا، کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی خاندان نہیں ہے، کوئی نسبت نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، نہ خون کا رشتہ ہے، نہ شہر کا رشتہ ہے، نہ ننہال ہے، نہ ددہال ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے، صرف نبی نے کہا کہ سعد یہ عبد الرحمن کو میں تمہارا مسلم اور ایمانی بھائی بناتا ہوں اور آج کے بعد یہ تمہارا بھائی ہے۔ سعد ابن ربیع کیا کہتے ہیں؟ فرمایا عبد الرحمن مدینہ منورہ میں میرے 2 باغ ہیں، نبی نے تمہیں میرا بھائی بنایا، ایک تم لے لو ایک میں رکھ لیتا ہوں۔ عبد الرحمن مدینہ میں میرے 2 گھر ہیں، ایک تم لے لو دوسرا میں لے لیتا ہوں۔ یہ صحابہ کے ایمان کے جذبے کو، جس کو آسمان والے نے کہا، بات آپ نے سنی ہوئی، اشارہ کافی ہے۔ رات کو مہمان گھر کے اندر آیا، بیوی سے کہا چراغ جلانے کے بہانے بجھا دینا چراغ کو، مہمان کھا لے گا اور ہم رات کو بھوکے بھی سو جائیں گے تو پرواہ نہیں ہے۔ عرش والے رب نے قرآن اتارا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ ایمان کا وہ جذبہ رکھتے ہیں کہ وہ اپنی بھوک بھی اپنے آنے والے مسلموں پر قربان کر دیتے ہیں، خود بھوکے رہتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں، اور وہی مدینہ منورہ ہے، وہی مدینہ منورہ ہے، اور اسی مدینہ منورہ کے لوگ ابھی آئے ہوئے 2 سال کا عرصہ گزرا ہے، مدینہ کے 140 کلومیٹر کے فاصلے پر بدر کے میدان میں معرکہ جمع ہے۔ اللہ رب العالمین نے آسمان سے 1000 اور 3000 اور 5000 فرشتوں کی فوج اتار کر کے ان ایمان والوں کے ساتھ میدان جنگ میں گھوڑوں پہ بٹھا کر کے فرشتوں کو ان کا حمایتی بنا کے کھڑا کر دیا ہے، اور آج صرف آئے ہوئے 2 سال ہوئے، ہمیں کتنا عرصہ گزر گیا، پاکستان کو بنائے ہوئے ہر سال میں یہی رونا روتے نظر آئے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں، خزانہ خالی ہے، بھوکوں سے مر گئے۔ یہاں آئے ہوئے صرف 2 سال گزرے ہیں، اب صحابہ کو سمجھ نہیں آتی کہ یہاں پر جتنا مال و زر اور سونا چاندی پڑا ہوا ہے اس کو بانٹنا کیسے ہے۔ عرش والے رب کو سورہ انفال اتارنی پڑی کہ میرے صحابہ تم نے مال کو بانٹنا کیسے ہے، اس کا طریقہ عرش والا سمجھاتا ہے۔ اور اگر کبھی زندگی میں موقع ملے، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی دنیا سے جانے کے بعد جو اپنی وراثت چھوڑی ہے
کبھی موقع ملے ریاض الصالحین میں یہ لمبی حدیث ہے، اس کے اندر اس کی تفصیلات موجود ہیں کہ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال وراثت بانٹتے کئی مہینے لگ گئے، اور ایک ایک بیوی کو لاکھوں کے ساتھ جو ہے وہ وراثت کا مال ملا، کس لیے؟ اللہ رب العالمین کے اس حکم کو ماننے کی وجہ سے کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ یہ اپنی زندگی میں نثار کرتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس عمل قرآن، تلاوت قرآن کو فرمایا اقرأ القرآن، لوگوں قرآن پڑھا کرو۔ ہم نے قرآن کو رکھا قسم اٹھانے کے لیے اس بیٹی کو جس کا سارا شادی بیاہ رسم و رواج کی انتہا سے ہوا، ساری ہندوانہ رسمیں کرنے کے بعد ہم نے قرآن کو اٹھا کے اس کے سر کے اوپر سایہ کر کے اس کو گھر سے نکالا۔ میرے نبی نے کہا تھا القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن یا تو تمہارے حق میں گواہی دے گا یا پھر تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ اس بندے کو جس نے رسم و رواج سے شادی کر کے بیاہ کر کے وہ مہندیاں اور مائیوں اور دنیا جہان کی ساری رسومات کو اپنی شادی کا حصہ بنا کے جاتے ہوئے جب بیٹی کے سر پہ قرآن کا سایہ کیا تو یہ کیا ثابت کرنا چاہتا ہے کہ قرآن اب تو بتانا جا کے رب کو کہ اس نے کیسے کیسے چلایا تھا تیرا نظام اور کس جگہ پر تجھے اس نے استعمال کیا تھا۔ کہا اقرأ القرآن، لوگوں قرآن کو پڑھا کرو، اور خاص طور پر فرمایا سورۃ البقرہ اس کی تلاوت کیا کرو۔ کیا وجہ ہے؟ کہا ان اخذھا برکہ وترکھا حسرہ ولا تستطيع البطل۔ اکیلی سورۃ البقرہ میں اللہ نے 3 فضائل رکھے ہیں۔ کہا ان اخذھا برکہ، سورۃ البقرہ کو پڑھنے والا اللہ اس پہ برکتیں نچھاور کر دیتا ہے۔ لاہور میں ہمارے ایک دوست ہیں، میں جب پاکستان آیا تو اس نے مجھے بلا کے کہتے ہیں کہ آپ سے ایک بات کروں گا، یاد رکھنا ہے اس کو زندگی میں، یہ میری طرف سے نصیحت ہے۔ میں نے کہا بتائیے۔ کہتے میرا زندگی کا تجربہ ہے، ساری زندگی کا تجربہ ہے، جب بھی مجھے کبھی حالات کی تنگی آتی ہے، گھر میں مشکل آتی ہے، گھر کے اندر ناچاکی کا مسئلہ ہوتا ہے، حالات خراب ہوتے ہیں، میں ایک ہی نسخہ اختیار کرتا ہوں، میں سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں، اللہ ساری پریشانیاں دور کر دیتے ہیں۔ کہا ان اخذھا برکہ، اس کو لینا برکت ہے، وترکھا حسرہ، اس کو چھوڑنا، سورۃ البقرہ کو چھوڑنا فرمایا حسرت ہے، نادانی ہے، ندامت ہے، شرمندگی ہے، افسوس ہے، دکھ ہے، اور بالخصوص ان کے لیے جنہوں نے قرآن کو بھی خرید کر کے اپنے مردوں کے لیے پارسل کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ ایک کاغذ کا رکا پکڑ کے جاتے ہیں، ہم جب مدارس میں پڑھتے تھے تو ہمارے پاس اکثر آیا کرتے تھے رکے لے کر کے، جی میرے والد صاحب فوت ہو گئے، کتنا ہے جی؟ وہ کہتا ہے جی 10 قرآن لکھ لو، 1500 بار آیت الکرسی لکھ لو، 2800 بار میرا درود شریف لکھ لو، 3500 بار میری بسم اللہ لکھ لو، 3700 بار میری جو ہے وہ قل ہو اللہ لکھ لو۔ یہ چل کے جاتا ہے تو تھوڑی دیر بعد دوسرا آ جاتا ہے، پھر ترتیب وہی رہتی ہے، فرق کوئی نہیں پڑتا۔ پوچھا یار یہ کب پڑھے ہیں؟ کہتا ان کو کون سے پہنچنے ہیں، جو نکلتا ہے ان سے وہ تو نکالو، یہ بھی جاہل ہیں اور ان کے مال بھی ان کا جو مال غنیمت ہے۔ قرآن نے کہا، پیارے پیغمبر نے فرمایا ان اخذھا برکہ وترکھا حسرہ ولا تستطيع البطل۔ فرمایا میں اللہ کا نبی، زبان نبوت والی اللہ کے حکم سے بولتی ہے، اللہ کے حکم کے علاوہ نہیں بولتی۔ فرمایا دنیا کا بڑے سے بڑا جادوگر اپنی جادوگری کے جوہر لے کے اگر میدان میں آئے اور سورۃ البقرہ والا قرآن کی سورۃ البقرہ کی آیات لے کر کے آئے، دنیا کا بڑے سے بڑا جادوگر سورہ بقرہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کس نے کہا؟ میں نے کہا نہیں، میرے استاد نے کہا نہیں، کائنات کے استاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ یہ برکت کے نزول کا ذریعہ ہے، گھروں کے لیے، ملک کے لیے، معیشت کے لیے، معاشرت کے لیے۔ اللہ پر بھروسہ اور توکل کرنا اللہ سے برکتوں کو لینے کا ذریعہ ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، کہا لو انتم تتوکلون علی اللہ کما یتوکل البہائم لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ فرمایا اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کر لو
جیسے اللہ کی یہ مخلوق جن کو ہم جانور کہتے ہیں، جن کو ہم پرند کہتے ہیں، جن کو ہم چرند کہتے ہیں، کہا اگر تم بھی اللہ پر اسی طرح کا یقین کر لو جیسا ان پرندوں کا، جانوروں کا، چرند اور پرند کا ہے، لا رزقکم کما یرزق الطیر، اللہ تمہیں بھی اسی طرح رزق دے گا جیسے وہ ان پرندوں کو دیتا ہے۔ تغدو خماسا وتروح بطانا، جب صبح اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ اور پوٹے لے کے نکلتے ہیں، آگے نہ زمین ہے، نہ جائیداد ہے، نہ دکان ہے، نہ مسئلہ ہے، نہ کوئی ان کی فارمیسی ہے، نہ ان کے پاس کوئی فیکٹری ہے، لیکن جب رات کو آتے ہیں تو بھرے ہوئے پیٹوں کے ساتھ، وہ ہاتھی ہو یا چھوٹی سی چونٹی جرثومہ اور چڑیا ہو، جب وہ واپس لوٹتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوئے لے کر کے آتے ہیں۔ فرمایا اگر تم بھی اللہ پر اسی طرح کا توکل کرو، اللہ تمہیں بھی اسی طرح دے گا، تم نکلو گے خالی اور واپس آؤ گے بھرے ہوئے، لیکن یہ تب ملے گا جب تمہارے اندر بھی توکل اس جیسا ہوگا جیسا ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ کہا من لازم الاستغفار، فرمایا استغفار، اللہ رب العالمین سے معافی مانگنا۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ معافی وہ مانگے جس نے گناہ کیا ہے، جس نے گناہ نہیں کیا وہ معافی کیسے مانگے؟ کائنات کے امام فرماتے ہیں، وہ میرے اور آپ کے نبی، اللہ رب العالمین کی اس دنیا میں بھیجی ہوئی وہ شخصیت جن کو اللہ نے کہا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، کہا میرے نبی رات کا تھوڑا وقت سونے کے لیے بھی رکھ لو، پوری رات جاگ کر کے نہ گزارا کرو اس نبی کے لیے جس کو اللہ نے نہ پہلے گناہ رکھے نہ پچھلے گناہ رکھے، زندگی میں گناہ ہے ہی نہیں ہے۔ اس مکہ میں کھڑے ہو کے نبوت سے پہلے والی زندگی کے بارے میں بھی کہا تھا، فرمایا قد لبثت فیکم عمرا من قبل، بتاؤ میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے، کوئی انگلی اٹھا کے تو بتاؤ نا، کبھی مجھے کسی بازار میں کھڑا دیکھا، مجھے کسی گلی میں کھڑا دیکھا، کسی گندی مجلس میں جاتے دیکھا، کسی ناجائز تعلق میں جاتے دیکھا؟ قد لبثت فیکم عمرا من قبل، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہا انی لا استغفر اللہ فی یوم ولیلۃ 100 مرہ، کہا میرے صحابہ میری زندگی کی کوئی صبح شام 24 گھنٹے ایسے نہیں گزرتے جب میں نے 100 بار اپنی اللہ سے معافی نہ مانگ لی۔ اور اگر استغفار انسانوں کی زندگی میں آ جائے، عرش والا رب کہتا ہے استغفروا ربکم انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ آج لوگ جن کاموں کے لیے تعویذ گنڈے لینے جاتے ہیں، سیدنا عبداللہ ابن عباس کے پاس آیا کوئی شخص، کہا میری مالی پریشانیاں نہیں جاتی، کہا استغفار کرو۔ دوسرا آیا، کہا زمین ہے بارش نہیں برستی، کہا استغفار کرو۔ تیسرا آیا، بیٹا نہیں ہے، کہا استغفار کرو۔ سوال کرنے والے نے پوچھ ہی لیا، استاد محترم مرضیں مشکلیں مختلف، علاج ایک ہی؟ پہلا آیا مال والا، کہا استغفار کرو، دوسرا آیا اولاد والا، استغفار کرو، کہا بارش والا آیا استغفار کرو۔ کہا میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، میرے رب نے قرآن میں کہا استغفروا ربکم انہو کان غفارا، رب سے معافی مانگو، وہ معافیاں دینے والا غفار ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان سے موسلا دھار بارشیں تم پر برسا دے گا۔ یمددکم باموال وبنین، اللہ تمہارے مالوں میں مزید اضافہ کر دے گا، اللہ تمہیں اولاد سے نواز دے گا۔ ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، وہ تمہارے لیے باغات بنا دے گا، وہ تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا، یعنی تمہارے مسنے فیکٹریاں، تمہارے کاروبار، تمہاری معیشت معاشرت، دنیا کی ساری چیزیں وہ ایک جملے میں پڑی ہیں، اور وہ کیا ہے؟ استغفروا ربکم، اپنے اللہ کے سامنے استغفار کر لو، رب سے معافی مانگ لو۔ رب کہتا ہے میرا راضی ہو جانا تم پہ کافی ہے، تمہیں کسی کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، دنیا جہان کی تمہاری ساری ضرورتیں اللہ کہتا ہے میں اکیلا ہی تمہاری پوری کر دوں گا۔ استغفار کو لازم کرنا یہ زندگی میں سب سے بڑا برکت والا ذریعہ ہے۔ اب ایک آخری بات اپنے کاروباری بھائیوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے
جو اغیار کی نکالی میں اپنی زندگی کے نظام کو بدل بیٹھے. دن کے 12 بجے ہمارا کاروبار شروع ہوتا ہے اور رات کے 12 بجے ہمارا کاروبار ختم ہوتا ہے. پھر دعویٰ کیا ہوتا ہے؟ فجر کی نماز نہیں پڑھتے، کہتا ہے جی رات کو دکان بڑی لیٹ بند کرتے ہیں. عصر کی نماز نہیں پڑھتے، کہتے ابھی دکان تو کھولی ہوتی ہے، اسی وقت کیسے بند کر کے نماز پڑھے. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے عرش والے رب کے سامنے ایک التجا کی تھی. کہا تھا اللہم بارک لے امتی فی بکورہا، اللہ میری امت کی صبح میں برکت ڈال دے، میری امت کی صبح میں برکت ڈال دے. لفظ سننا بڑا مشکل لگے گا کیونکہ صبح دکان کھولنا، صبح کاروبار کھولنا، صبح کاروبار کا آغاز کرنا، ہم نے تو نیچر فطرت اپنا انداز طریقہ یہ بنا لیا کہ رات کو اس وقت سونا ہے جب عرش والا آ کے آسمان دنیا پہ کہتا ہے کہ ہے کوئی میرے سے مانگنے والا میں دوں، ہے کوئی طلب کرنے والا میں دوں. حل من مستغفر اغفر لہ، کوئی بخشش مانگنے والا بخش دو. حل من مسترزق ارزقہ، کوئی رزق مانگنے والا رزق دے دوں. حل من مریض معافیہ اعافیہ، کوئی بیماری سے پناہ مانگنے والا پناہ دے دو. ہم اس وقت سو جاتے ہیں جب عرش والا رب ہمیں آوازیں دیتا ہے، اور اس وقت اٹھ جاتے ہیں جب وہ رب ہمیں اپنے سامنے سجدے کے لیے گراتا ہے. وہ ہمارا سوئے ہوئے وقت گزر جاتا ہے اور پھر کہتے ہیں پریشانیاں نہیں جاتی، غم نہیں جاتے، تکلیفیں زائل نہیں ہوتی. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے دعا کی ہے اس امت کے لیے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اللہ میری امت کی صبح میں برکت ڈال دے. اور اس حدیث کو جس راوی نے روایت کیا ہے ان کا نام ہے سیدنا صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حدیث کے الفاظ ہیں کانا صخر رجلا تاجرا. سیدنا صخر یہ تاجر تھے، اور آپ کو پتہ ہے عرب کی تجارت کا کہ اونٹوں پر مال لاد کے شام عراق ان علاقوں کی طرف بھیجا جاتا تھا اور پھر وہاں سے وہاں کی جو پروڈکٹس ہیں وہ منگوائی جاتی تھیں. سیدنا صخر نے حدیث سنی. حدیث ہم بھی سنتے ہیں، قرآن ہم بھی سنتے ہیں، لیکن ہمارے سننے کا اور ان کے سننے میں فرق یہ ہے کہ ہم سنتے ہیں مزہ لینے کے لیے، وہ سنتے تھے عمل کرنے کے لیے. آج کسی بھائی کو کہیں نا کہ صحابہ کی زندگی یہ تھی کہ ان کو پتہ چلتا تھا نا یہ کام سنت ہے، وہ کہتے تھے مرتے مر جائیں یہ سنت کام نہیں چھوڑنا. اور ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہمیں جب پتہ چلتا ہے نا یہ کام سنت ہے، ہم کہتے ہیں اس کو کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو سنت ہے، یہ کون سا فرض ہے. بھائی یہ کام کیا کرو، شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھا کرو، کہتا ہے یار سنت ہی ہے نا، اللہ نے قرآن میں تو کہیں نہیں کہا. بھائی داڑھی رکھ لو، کہتا ہے یار سنت ہی ہے نا. یعنی ہمارے نزدیک سنت کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام نہیں کرنا. ہمارے نزدیک کیونکہ ہم عاشق رسول ہیں، نبی سے محبت ہے، پیار بڑا ہے. جب بھی نبی کی محبت کا جوش آئے کسی کی موٹر سائیکل کو آگ لگا دیتے ہیں، جب بھی نبی کی محبت کا جوش آئے کسی کی گاڑی کے شیشے توڑ دیتے ہیں، جب بھی محبت جوش میں آتی ہے لوگوں کی دکانوں پہ حملہ کر دیتے ہیں. اس لیے کہ ہم نے عشق و محبت سمجھا کسی اور چیز کو ہے، ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں ہے. صحابی رسول نے حدیث سنی، اپنے قافلے والوں کو بلایا، کہا دیکھو جب تک نہیں پتا تھا نہیں پتا تھا، آج کے بعد میرا قافلہ صبح فجر کی نماز کے بعد تجارتی سامان لے کے باہر نکلے گا، جو ہوتا ہے ہو جائے. لیکن نبی نے کہا ہے اللہم بارک لے امتی فی بکورہا، اللہ میری امت کی صبح میں برکت ڈال دے. آج کے بعد میرا قافلہ صبح کے وقت نکلے گا. اور حدیث کے الفاظ ہیں کانا صخر رجلا تاجرا فامر ان یرسل بکرۃ فاسرا وکثر مالہ. حدیث کے الفاظ ہیں نبی کی حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے مال میں اس قدر برکتیں ڈال دیں. فاسرا، مدینہ کے جو امیر کبیر جاگیردار لوگ تھے اللہ نے ان کے اندر سیدنا صخر کا شمار فرما دیا. ایک آخری بات، گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے السلام علیکم کہہ کے داخل ہونا. اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی اہلہا تحیتا مبارکا.
فرمایا جب گھر کے اندر جایا کرو تو السلام علیکم کہہ کے جایا کرو، تمہارے سلام کہنے سے تمہارے گھر میں اور گھر والوں میں برکتوں کا نزول ہوگا۔ ہمارے استاد محترم ہیں مفتی جامعہ سلفیہ شیخ عبدالحنان صاحب، فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں بطور مہمان کے آئے مولانا محی الدین لکھوی صاحب رحمت اللہ تعالی رحمتاً واسعہ۔ جو بزرگ یا بھائی ان کو جانتے ہیں وہ اندازہ لگا سکتے ہیں، جو نہیں جانتے ان کو شاید وہ تاثر نہ ملے۔ مولانا معین الدین لکھوی صاحب کے بھائی مولانا محی الدین لکھوی صاحب رحمت اللہ تعالی، جن کے آج کل بیٹے سید جو ہے وہ شیخ حماد لکھوی ہیں، ان کے بارے میں مولانا کہتے ہیں کہ میرے گھر میں تشریف لائے مولانا عبدالحی صاحب لکھوی اور مولانا محی الدین لکھوی صاحب رحمت اللہ علیہ، فرماتے ہیں نماز پڑھ کے ہم گھر آئے واپس تو میں نے استاد جی سے بطور شکوہ کے کہا، میں نے کہا استاد جی گھر میں مسائل بڑے رہتے ہیں، کبھی کوئی پریشانی رہتی ہے کبھی کوئی پریشانی رہتی ہے، اہل بیت کے اندر گھر والوں میں محبت پیار بھی وہ والا نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا۔ مولانا عبدالحنان صاحب کہتے ہیں کہ مولانا محی الدین لکھوی صاحب والد صاحب کے دوست تھے، اس ناطے ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے، ظہر کی نماز میں آئے، عصر کی نماز پڑھنے گئے، واپس آئے گھر میں، تو مولانا عبدالحنان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بلا کے کہتے ہیں بیٹا مجھے سبب سمجھ آ گیا ہے۔ تو میں نے کہا استاد جی کیا سبب ہے؟ کہا بیٹا میں نے اندازہ لگایا ہے کہ تم اور تمہارے بچے اور تمہارے گھر والے جب گھر کے اندر داخل ہوتے ہو تو تم السلام علیکم نہیں کہتے، اور جب گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام نہیں کہا جاتا، جس طرح کھانے کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے شیطان کھانے میں شامل ہوتا ہے، جس طرح اہل بیت جب آپس میں ملے دعا نہ پڑھی جائے شیطان شامل ہوتا ہے، اسی طرح اگر گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے السلام علیکم نہ کہا جائے تو ساتھ شیطان داخل ہوتا ہے۔ کہا بیٹا جہاں جہاں شیطان ہوتا ہے وہاں برکتیں اٹھ جاتی ہیں، شیطان کو ہٹانے کے لیے سلام کی ضرورت ہے، تم سلام کہنا شروع کر دو، اللہ تمہارے گھروں میں برکتوں کا نزول کر دے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام